اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھا۔ ایک دفعہ اعلان ہوا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آج ہو سکتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، عبادات کرنا سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ جہاں پر ڈھیر برکات لاتا ہے، ثواب کے انبار لاتا ہے، اسی کے ساتھ اس مہینے کے ساتھ کئی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ بعض کا تذکرہ شروع میں ہوا بھی، جنگ بدر ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک اسی مہینے میں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک اسی مہینے میں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک وہ بھی اسی مہینے کے اندر، فتح مکہ وہ بھی اسی مہینے کے اندر۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو اس رمضان کے اندر بہت ساری یادیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، برکت والی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کے اندر تو مرنا بھی بندے کے لیے ثابت کی بات ہے۔ اور یہ پاک ہستیاں دنیا سے جب گئی، کئیوں کا میں نے نام لیا، تو یہ اسی مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان المبارک ہی کے اندر شہید کیے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مہینہ آیا رمضان مبارک کا، اس مہینے میں روزے تو آپ ویسے ہی رکھتے تھے، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمیوں کے روزے زیادہ پسند تھے۔ ہم تو پسند کرتے ہیں نا کہ سردی کے روزے ہوں، لیکن مولا علی کو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں یہ پسند ہوا کرتی تھی، کیونکہ سردیوں میں رات لمبی ہے تو لمبی عبادت کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، مشقت جتنی زیادہ ہوگی ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی نمازیں، سردیوں کا وضو یہ پسند کیا کرتے اور گرمیوں کے روزے پسند کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی شہادت ہوئی، اس سال بھی ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے تو آپ رکھ رہے تھے۔ رمضان کے روزے آپ رکھ کیسے رہے تھے؟ دیکھیں ہم بھی بس اوقات افطاریاں کرتے ہیں نا کہ آج میں نے فلاں جگہ پر افطاری کرنی ہے، آج فلاں کے گھر میں میری افطاری ہے، آج فلاں کے گھر میں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس سال میں ایک روٹین تھی۔ آپ کیا کرتے، ایک روزہ آپ جب افطار کرنا ہوتا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پاس جا کر افطار کیا کرتے۔ دوسرا روزہ افطار کرنا ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے۔ تیسرا روزہ جب افطار کرنا ہوتا تو آپ حضرت عبداللہ کے پاس چلے جاتے اور جا کر ان کے پاس روزہ افطار کیا کرتے۔ تو یوں آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، پہلا اس کے پاس، دوسرا اس کے پاس، تیسرا اس کے پاس، چوتھا پھر پہلے کے پاس۔ تو یوں آپ کر کے اپنے ایام گزار رہے تھے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس رات کو آپ کے اوپر حملہ کیا گیا نا، اس رات میں آپ بار بار اپنے گھر سے باہر آتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے خدا کی قسم مجھے جھوٹی خبر نہیں دی جاتی۔ یہ الفاظ تھے آپ کے، مجھے جھوٹی خبر نہیں دی جاتی۔ اب وہ سچی خبر ہے کون سی یہ تو مولا علی جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا خدا کی قسم مجھے جھوٹی خبر نہیں دی جاتی، یہ آج ہی کی رات ہے۔ پھر ہوا کیا، آپ نے رات کو عبادت کی، سحری کا وقت جب ہوا، سحری کے وقت آپ اٹھے، سحری کی، سحری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کا وقت ہوا تو گھر سے نکلے۔ اچھا، مسلمانوں میں ایک طریقہ کار یہ بھی رائج ہے کہ مسلمان دوسروں کو جگاتے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کو، مولا علی کو جگایا کرتے تھے کہ علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، فاطمہ نماز کا وقت ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو یوں جگایا کرتے۔ تو مولا علی بھی یوں، جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں آپ نے مسلمانوں کو جگانا شروع کیا، آوازیں دینا شروع کی کہ اے فلاں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اے فلاں آ جاؤ مسجد کی طرف نماز کا وقت ہو گیا۔ اب آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے گئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ لائٹیں، ٹیوب، روشنی یہ تو نہیں تھی نا، وہی چاند کی جو روشنی ہے وہ روشنی ہے، یا پھر کسی نے گھر میں جو چراغ جلایا تو اس کے گھر کے اندر وہ روشنی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یوں جگاتے جگاتے جا رہے ہیں کہ ایک دم سے ایک خبیث النفس انسان تھا، ابن ملجم، وہ آتا ہے اور آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سخت وار کرتا ہے۔ آپ کا سر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک یا 17 رمضان ہے یا 19 رمضان ہے، یہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ 17 رمضان کو آپ کے اوپر حملہ ہوا یا 19 کو آپ کے اوپر حملہ ہوا۔ بہرحال
جیسے ہی اس خبیث نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو اس کے فوراً بعد دیگر صحابہ کرام، دیگر جو تابعین تھے وہ بھی نکل آئے گھروں سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ایسا تو نہیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ فجر کی جماعت میں 5 منٹ رہ جائے تو پھر نکلیں گے، وہ تو جیسے ہی اذان ہوگی نماز کا وقت ہو گیا تو نکل آتے تھے۔ تو اب وہ جیسے ہی نکلے ساتھ میں پتہ چلا تو انہوں نے ایک دم سے ابن ملجم کو پکڑ لیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھایا، گھر میں لے گئے، جو بھی معاملات تھے۔ اب 2 دن کے بعد 21 رمضان مبارک کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی زخموں کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے شہادت کا مختصر سا واقعہ میں نے یہاں پر بیان کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک خاص بات جو میں عرض کروں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار ہوا، آپ کو شہید کرنے کی اس نے کوشش کی اور آپ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 دن تو اس کے بعد بھی زندہ رہے، اس دنیا فانی کے اندر موجود تھے۔ آپ نے اپنے جو ساتھ میں ساتھی تھے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے تو ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا نا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابن ملجم جس نے مجھے پکڑا ہے یہ ایک قیدی ہے، اس کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کو ایسا نہیں کہ میں علی ہوں، میرے اوپر اس نے حملہ کیا تو تم اب اس کو اذیتیں دینا شروع کر دو۔ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکتا ہے ابھی وہ کرو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں یا اس سے بدلہ لیتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، اور اگر میں ٹھیک نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن میں اس سے بدلہ لوں گا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قاتلانہ حملہ کر کے شہید کیا، آپ اس کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، برا سلوک نہ کرنا۔ جو بندہ جان لے رہا ہے، جان لے چکا تقریباً، اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری ہر ایک نے جان تو نہیں لی، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاملات ہوتے کیا ہیں؟ میری اس کے ساتھ لڑائی، اس کی اگلے کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی، کیوں جی؟ کبھی اس مسئلے کی وجہ سے، کبھی اس مسئلے کی وجہ سے 2 بندے، 4 بندے، پورے خاندان، پورے قبیلے آپس میں ناراض ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے اور صدیوں تک چلتی ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ اور فلاں نے جی آنکھیں نکالی تھی، فلاں نے گھورا تھا، فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے جو بڑھتا سینکڑوں قتل کروا دیتا ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، وہاں پر بھی قبیلے تھے جو چھوٹی سی بات پر کبھی ایک لڑائی ہوئی، پھر صدیوں تک لڑائیاں چلی وہ۔ اور آج بھی ہمارے یہاں پر خاندانی لڑائیاں کیا نہیں ابھی تک موجود؟ کیوں جی؟ اس نے میرے باپ کو یوں کیا تھا، اس نے اس کے باپ کو یوں کیا تھا، یہ ہماری ٹینشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہو گیا، ہمیں چاہیے یہ کہ مسلمان ہے، مسلمان میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ سلوک کر لوں، میں اس کو معاف کر دوں، اگر اس کی غلطی ہے تو معاف کر دوں، میری غلطی ہے تو میں معافی مانگ لوں۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آج امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا عرس بھی حالیہ 2 دن پہلے ہی گزرا ہے، آپ کی جود و سخا، اس کے متعلق انشاءاللہ کریم کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ویسے تو مولا علی کی ذات ایسی ہے کہ قرآن کی کئی ایک آیات آپ کے بارے میں نازل ہوئی جن میں آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا، آپ کے کاموں کو بیان کیا گیا، آپ کی شان کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک آپ کا وصف، کئی اوصاف بیان ہوئے، ان میں سے ایک وصف آپ کا جود و سخا، شان سخاوت، آپ سخی کس قدر تھے، وہ بھی بیان کیا گیا۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کیسی تھی، اس کا ذرا معائنہ کیجئے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر صحیح تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب تم نے حضور سے، رسول سے کوئی پوشیدہ بات کرنی ہے تو اس سے پہلے میری بارگاہ میں کوئی صدقہ دے دیا کرو۔ یہ رب نے قرآن میں آیت نازل کی۔ اچھا، ساتھ میں ایک مزے کی بات بتاؤں، مفسرین فرماتے ہیں کہ مولا علی نے ویسے بہت سارے کام کی جو یونیک کام ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیگر صحابہ بھی سخاوت کے اندر بہت آگے تھے، لیکن یہ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی اور اس کے متعلق جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ صرف اور صرف مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو فقط مولا علی نے کیا ہے، اس کے علاوہ پوری روح کائنات میں کوئی اور ایسا صدقہ کر ہی نہیں پایا، کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا۔ یہ صدقہ ہوا کیسے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت مبارکہ نازل فرمائی نا کہ اے ایمان والو،
جب حضور سے بات کرنی ہے، کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتے ہو، ہوتا ہے نا بندے نے الگ طور پر کوئی بات کرنی ہے، رب نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے دیا کرو۔ اب جیسے یہ آیت نازل ہوئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کوئی بات کرنی تھی، آپ آئے رب کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا، 1 دینار پیش کیا، اور آ کر حضور سے باتیں کی، کافی سارے مسائل پوچھے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے صحابہ اس پر عمل کیوں نہیں کر سکے؟ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مولا علی نے عمل کر لیا۔ مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ارشاد فرمایا کہ اے علی کتنا صدقہ ہونا چاہیے، یعنی مجھ سے جس نے خفیہ بات کرنی ہے، رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی خفیہ طور پر رسول سے بات کرنی ہے پہلے صدقہ تو کتنا ہونا چاہیے، کتنی مقدار مقرر کر دیں، 1 دینار کافی ہے۔ مولا علی بھی 1 دینار دے کے آئے تھے، تو مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہر کوئی دے نہیں پائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا آدھا دینار کافی ہے؟ تو آپ نے پھر آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ تو بڑے جو وہ کم پیسے والے ہو، بڑے کم پیسے ہیں تمہارے پاس، بڑی ایسی حالت ہے جس میں بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ حضور نے بات کی، ابھی مولا علی نے صرف صدقہ دیا تھا، کسی اور نے بھی صدقہ بھی نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت تو باقی رکھی لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی کے اوپر فرض و واجب رہا ہی نہیں کہ کوئی بندہ حضور سے پوشیدہ بات کرنا چاہے تو اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں صدقہ دے۔ اچھا، اس سے میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، قرآن کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سارا ہی قرآن عمل کے لیے ہے، لیکن ہم قرآن کی مزید گہرائی میں جائیں، تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے قرآن کے اندر کئی ایک آیات ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ان کا حکم ختم ہو گیا۔ یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے گی، تلاوت کرنے کے اوپر ثواب بھی ہوگا، لیکن اس کا حکم ایک خاص مدت تک تھا، ایک خاص وقت تک تھا، اس کے بعد اس سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اس کے بعد فوراً اگلی ہی آیت کے اندر اللہ تبارک جب مولا علی کی حضور کے ساتھ یہ باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات نازل فرما دی جس میں یہ منع فرما دیا کہ اب ان کے اوپر لازم نہیں رہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سے پہلے کلام کرنے سے پہلے صدقہ دے۔ تو یہ وہ واحد صدقہ ہے جو مولا علی نے دیا اور آپ کے علاوہ یہ صدقہ کوئی اور نہ کر سکا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک اور صدقہ ہے جو بڑا مشہور ہے، شاید پہلے آپ نے کبھی واقعہ سنا بھی ہو۔ بندے کے پاس بس اوقات نا پیسے کم ہوتے ہیں، پیسے کم ہو تو اب دینے بھی محبوب کی راہ میں تو بندے کو بس اوقات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی روایت میں نے شروع نہیں کی، تو بندے کو بس اوقات سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے دوں تو میرا سونا راضی ہوگا، میرا پیارا راضی کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے دوں تو وہ راضی ہوگا، یہ کام کس طرح کروں تو میرا پیارا راضی ہوگا۔ مولا علی کے پاس تھے 4 درہم تھے یا 4 درہم تھے، آپ کے پاس 4 درہم تھے، اب آپ کے پاس ہیں فقط ٹوٹل 4 درہم رب کی بارگاہ میں دینے ہیں، دل کیا کہ جتنے ہیں سارے رب کی بارگاہ میں دے دوں، اب کیسے دوں، اعلانیہ طور پر دوں، چھپا کر دوں، رات کے وقت دوں، دن کے وقت دوں؟ تو مولا علی نے کیا کیا، 4 ہیں، چاروں رب کی راہ میں دینے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ایک رات میں دیتے ہیں، ایک دن میں دیتے ہیں، ایک چھپا کے دیتے ہیں، ایک لوگوں کے سامنے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ کو کون سا انداز پسند آئے، اور جو انداز رب کو پسند آئے گا اس کی برکتوں سے میرے لیے ثواب کا مزید انبار لگ جائے گا۔ اب آپ نے تو یہ اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں سے کون سا انداز پیارا لگے گا، کون سا انداز رب کو محبوب ہوگا جس کی وجہ سے مزید برکتیں بڑھ جائیں گی۔ مولا علی نے یہ 4 طریقے بنائے، رب کو چاروں کے چاروں محبوب ہو گئے، رب نے قرآن کے اندر 4 کا تذکرہ فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، کس طرح، باللیل رات کے وقت میں، والنہار اور دن کے وقت میں، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً اور اعلانیہ طور پر ظاہر کر کے، ان کا اجر کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی عطا محبوب ہوئی، فرمایا وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب ہی کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو مولا علی کی یہ ادا رب کو ایسی پسند آئی کہ رب نے اس ادا کو قرآن کے اندر بیان کر دیا، اور آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے
کہ ہم نے بھی جب رب کی راہ میں دینا ہے تو یہ چاروں طریقے تو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ مولا علی کے چاروں طریقے ہیں اور چاروں رب کو پسند ہیں۔ اے بندو چاروں طریقوں سے دو، رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات، مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا کیا اور جود و سخا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی پڑی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں ہمارا انداز خیرات کیا ہے، ہم بھی دیتے ہیں نا رب کی راہ میں، تو ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ مولا علی نے دیا تو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کون سا طریقہ جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم غور کریں، ہم جب دیتے ہیں ہم رب کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہم للہیت کے لیے دیتے ہیں، ہم اجر و ثواب کے لیے دیتے ہیں، یا پھر ہمارا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، یا ہمارا مقصود ہماری واہ واہ ہوتی ہے، یا ہمارا مقصود لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں بڑا جود و سخا والا ہوں، میں بڑی سخاوت کرنے والا ہوں، میں بڑا رب کی راہ میں دینے والا ہوں۔ کہیں ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم علی کو ماننے والے، مولا علی کو ماننے والے، ان کی نیازیں کھانے والے، ان کا نام لینے والے، ہماری گٹی کے اندر مولا علی کا نام شامل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے ہٹ چکے ہوں، ہم ان کے طریقہ کار کو چھوڑ چکے ہوں۔ تو جب بھی رب کی راہ میں دینا ہے تو رب کی راہ میں جب بھی دے تو للہیت کے لیے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب بھی دینا ہے اس میں ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بس اوقات ہم رب کی راہ میں دیتے ہیں لیکن وہ دے کر ہم اپنے صدقے کو، مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھا نہیں دیا جی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، لیکن ہم میں سے ایک تعداد ہے جن کی یہ انداز بن چکا ہے کہ ہم جب بھی دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے یا اکیلے میں بسوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی اسے کچھ اس کو دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارا معتقد ہو جائے، ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو بندے ایسا کرتے ہیں ان کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ رب قرآن ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر رب کی راہ میں اپنا مال دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ کس طریقے سے؟ منن، احسان جتلاتے ہوئے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا احسان جتلاتے ہیں، اور یاد کر میں تو دیتے نہیں، آج تو گلاں کرنا ہے میرے سامنے، آج تیری آکڑ نہیں مکتی ہے، میں تینوں اے بھی دیتا تینوں وہ بھی دیتا۔ ہم دنیا میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو چھیڑیں گے، کسی کو بعد میں تانے دیں گے، تکلیف تو ہوگی۔ فرمایا جو ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، رب ان کو اجر دے گا۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے، صدقہ دیا، خیرات دی، کسی کو زکوٰۃ دی، اچھا زکوٰۃ ہے بھی اپنے مال کی میل ہے، ہم میل دے کر بسا اوقات بعد میں اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، میرے کو زکوٰۃ لیتا رہتا اور گلا کرنا ہے، ہم اپنے مال کی میل دے کر تو اس کے اوپر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں۔ شکر کرو تمہاری میل اس نے لے لی، رب نے تمہارا مال پاک کر دیا اس کے ذریعے سے۔ اگر زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا تم زکوٰۃ نہ دے پاتے، تمہارا مال تو میل والا رہنا تھا، اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا تو تمہارا مال پاک کر دیا، اس بندے کے ذریعے سے کیا، تم اس کے بھی شکر گزار ہو جاؤ۔ حالانکہ ہمارا یہاں پر طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اچھا اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی سخاوت کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بچپن میں بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو اب سخت بیمار ہوئے تو آپ نے، مولا علی نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اور آپ کی جو لونڈی تھی، جو خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کو صحت یابی عطا فرمائے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی کرنی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو صحت یابی عطا فرمائی۔ اب صحت یابی ہو گئی، منت پوری کرنی ہے، روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا۔ اچھا ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے نا کہ روزے سے پہلے ہم افطاری اپنی پوری سجا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی رکھا ہوا ہے، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا ہوا ہے۔ اب تینوں نے روزہ رکھا ہے، 1 سا کی روٹیاں پکائی، 1 سا جو 1 سا یوں سمجھ لیں 4 کلو جو کی
روٹیاں پکائیں، روٹیاں تیار کر کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اب انتظار ہو رہا ہے کہ افطاری کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، سورج غروب ہو تو روزے کو افطار کیا جائے. ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ باہر سے ایک سائل، ایک مانگنے والا، ایک مسکین یہ آ جاتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دے. اب گھرانہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہو تو یہ بھی سکتا تھا ایک روٹی اس کو دے دیتے، 2 روٹیاں دے دیتے، 4 کلو آٹے کی روٹیاں ہیں، 1 روٹی دے دیتے. لیکن کیا کیا؟ سارے کے سارے سخاوت کے پیکر ہیں، سارے کے سارے سخاوت کرنے والے ہیں. سب نے روٹیاں اکٹھی کی. وہ جو مانگنے والا آیا تھا ساری روٹیاں اس کو دے دی، پانی کے ساتھ افطار کیا. اگلا دن آتا ہے، پھر 1 سا آٹے کی روٹیاں تیار کی جاتی ہیں، 4 کلو جو کی روٹیاں تیار کی جاتی ہیں. پھر افطاری کا وقت آتا ہے. جیسے افطاری کا وقت آتا ہے ایک یتیم بچہ آ جاتا ہے. وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے، آواز دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھ کو دے. گھرانہ حیدر پھر جوش کے اندر آتا ہے، سخاوت پھر جوش کے اندر آتی ہے. ساری کی ساری روٹیاں اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس یتیم کو دے دیتے ہیں. پھر اپنا جو روزہ ہے وہ کھجور پانی کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں. تیسرا روزہ آتا ہے، تیسرے روزے بھی یوں ہی مانگنے والا آ جاتا ہے، تیسرے روزے بھی یوں ہی دے دیا جاتا ہے. یہ 3 دن ایسے گزرتے ہیں. 3 روزے رکھے، تینوں روزے منت والے تھے، تینوں روزوں کو پورا بھی کیا، تینوں روزوں کی افطاری بھی پانی کے ساتھ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی یہ ادا پسند آئی. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُ لِوَجْهِ اللَّهِ. وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. فرمایا جو ایسا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کوئی اجر کوئی شکریہ نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمانے والا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیا کہ یہ میرا علی جو ہے اور اس کے جو گھرانے والے ہیں یہ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر جب کوئی بندہ آتا ہے اس کو خالی نہیں موڑتے بلکہ اس کی جھولی بھر کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو توجہ کرنے والی ہے، ترتیب کیا تھی؟ پہلے دن آیا تھا یتیم، پہلے دن آیا تھا مسکین، دوسرے دن آیا یتیم، تیسرے دن آیا تھا قیدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم وہی چیز آیت کے اندر ارشاد فرما دی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، رب کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو کھلاتے ہیں. پہلے دن مسکین آیا، وَيَتِيمًا، اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. تیسرے دن قیدی آیا اور فرمایا وَأَسِيرًا، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بندہ جب بھی سخاوت کرتا ہے نا، سخاوت کے پیچھے عمومی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. سخاوت میں دیکھا جائے گا 2 کاموں کو. بندہ سخاوت کر رہا ہے، کیا چیز سخاوت کر رہا ہے، کیا چیز وہ دے رہا ہے رب کی راہ میں، ایک چیز. پھر دوسری چیز کہ کس حالت میں دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں میں کھا پی کے رج کے گھر بیٹھا ہوا ہوں، اب کوئی مانگنے والا آیا، میرے پاس جو اضافی آدھی روٹی تھی، 1 روٹی تھی، 2 روٹیاں اضافی بچ گئی، میں دے دوں، اثار یہ بھی ہے، ثواب اس کے اوپر بھی ہے. لیکن بندے کو خود بھوک لگی ہوئی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے تو یہ اصل ایثار ہے. یہ اصل وہ چیز ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو یہ توفیق عطا فرمائی. آپ نے یہ جو 2 کام کیے، یہ جو تینوں مسکینوں کو دیا تھا اور ان میں دونوں یہ چیزیں پائی گئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دونوں کا ذکر فرمایا. فرمایا علی حبہ، کہ علی کو خود اس کی بھوک تھی، خود یہ چیز پسند تھی، اس کے گھرانے والوں کو پسند تھی، طلب رکھتے تھے، چاہتے تھے کھانا، لیکن رب کے نام پر جب مانگا گیا تو دے دیا، منع نہیں کیا. اچھا اس کا دوسرا معنی لے لے، دیا کس کے لیے؟ فرمایا علی حبہ، رب کی محبت کے اندر دے دیا. خود محبت رکھتے تھے کھانے کی، لیکن جہاں ایک طرف ہے اپنی محبت، ایک طرف ہے رب کی محبت، جہاں پر رب کی محبت آئی وہاں پر پھر اپنی محبت کو پیچھے ہٹا دیا، رب کی بارگاہ میں اپنے سارے مال کو پیش کر دیا. تو یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے چند چیزیں بیان کی کہ مولا علی سخاوت کیسی کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ان کی نیازیں کھانے والے ہیں، ان کا نام لے لے کر بڑے ہونے والے ہیں. ہم بھی مولا علی کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اللہ کو راضی کر دینے تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا صالح ثواب ان کی نظر کرتے ہوئے ہم مولا علی کے لیے
یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہاں پر ایک آخری بات عرض کروں گا، عید بالکل قریب ہے اور الحمدللہ سارے کھاتے پیتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بغیر کھائے پیے سو جائے، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن ہمیں غور کر لینا چاہیے اپنے قریب قریب میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، محلے کے اندر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے اپنی عید کی شاپنگ کر لی، میں نے اپنے بچوں کی کر لی، ہو سکتا ہے میرے گھر کے اندر ہی کوئی ایسا موجود ہو جو بیچارہ اس کے پاس کچھ نہ ہو سکتا ہے کوئی یتیم ایسا ہو ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، میرے بھائی کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے ایسا ہو، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ ہے اس کا، وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ آج میرے ابا بھی ہوتے تو مجھے کوئی چیز لے کے دے دیتے، مجھے بھی نیا سوٹ ملتا، مجھے بھی جوتے مل جاتے، میں بھی عید خوشی کے ساتھ منا لیتا۔ ہو سکتا ہے ایسے کئی دیکھ رہے ہو جو ہمارا منہ دیکھ رہے ہو، اگر کوئی ایسا ہے جیسا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی امداد ضرور کی جائے۔ اور آخر میں ایک آخری بات یہ عرض کروں گا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے ہے، اپنے عطیات خیرات زکوٰۃ جہاں پر دیگر جگہ پر دے رہے ہیں، وہیں پر دعوت اسلامی کا اربوں کے اندر اخراجات ہیں، اور یہ کھلی کتاب کی طرح کوئی حساب کتاب کہے کہ دے تو دعوت اسلامی حساب کتاب بھی اپنا ساتھ لے کر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے نا وہ چھپا کر اپنا حساب رکھا ہوتا ہے۔ اربوں کے اخراجات ہیں، ہزاروں مدارس چل رہے ہیں، آپ جہاں پر دیگر جگہ پر اپنے مال کو دے رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون کیجیے۔ باہر ابھی جولی لگے گی، وہاں پر بھی 2 جولیاں لگے گی، باہر جولی لگے گی، وہاں پر دعوت اسلامی کے لیے احتیاط ہوں گے، اوپر مسجد میں تو جو ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں مسجد کے لیے، تو باہر جو لگے گی جولی وہ دعوت اسلامی کے لیے احتیاط ہوں گے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔